السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب شرح شذور الذہب کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں حرف کی علامت کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ علامت الحرفی، علامت الحرف یعنی حرف کی کیا علامت ہے، اس کے بارے میں آج کے درس میں چند باتیں رکھی جائیں گی۔ یاد رکھیں، حرف کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر اسم کی یا اسی طرح سے فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہ آئے۔ یعنی اسم کی جو علامتیں ہیں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے 3 علامتیں مؤلف نے بتلائیں کہ حرف ندا کا اس پر آنا، ال کا اس پر آنا، یا اسی طرح سے اس کی طرف اسناد الیہ کا ہونا، اور پھر فعل کی علامتیں بتلائیں، مضارع کی اور اسی طرح سے ماضی کی اور اسی طرح سے امر کی علامتیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہیں۔ حرف کی علامت یہ ہے کہ ان علامتوں میں سے جو بھی ہم نے ابھی اس سے پہلے پڑھی یا جو مؤلف نے اختصار کی وجہ سے ذکر نہیں کی ہیں، ان میں سے فعل کی یا اسی طرح سے اسم کی جو بھی علامتیں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی علامت نہ آئے تو اسے حرف کہتے ہیں۔ تو حرف کی یہ علامت ہے کہ اس میں اسم کی یا فعل کی کوئی علامت نہ پائی جائے، کیونکہ اگر کوئی علامت پائی جائے گی تو اسی کے اعتبار سے وہ اسم ہوگا یا اسی طرح سے فعل ہوگا، اور ان میں سے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی ہے تو لہذا وہ حرف ہو جائے گا۔ جیسے من ہے، اسی طرح سے علا ہے، یا اسی طرح سے حل ہے، ما ہے، اسی طرح سے لم ہے۔ تو یہ حرف ہیں سارے، یہ سارے کیا ہیں؟ حرف ہیں، اور ان میں اگر ہم غور کریں گے تو نہ تو اسم کی علامت ہے اور نہ ہی فعل کی علامت ہے، اور نہ ہی ان کی جو اقسام ہیں ان میں سے کسی بھی قسم کی علامت ان کے اندر پائی جا رہی ہے۔ یعنی ان پہ اگر ہم حرف ندا داخل کرنا چاہیں، یا اسی طرح سے ال داخل کرنا چاہیں، یا اسی طرح سے ان کی طرف اسناد کرنا چاہیں، یا اسی طرح سے ان پر کوئی حرف داخل کرنا چاہیں، لم ہو، یا اسی طرح سے ان پر ہم طلب کا یا اسی طرح سے کوئی معنی ان کے اندر پایا جائے، تو کوئی بھی چیز یہاں موجود نہیں ہے۔ تو حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم کی یا فعل کی علامتوں میں سے کوئی بھی علامت نہ پائی جائے۔ اب یہاں مؤلف نے ایک اور مزید بات کہی ہے، اور وہ یہ کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتے ہیں، یعنی اسم پر بھی آتے ہیں اور فعل پر بھی آتے ہیں۔ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں، اور ان میں سے جیسے حل ہے، یہ اسم اور فعل دونوں پر آتا ہے۔ اسی طرح سے من ہے، یہ صرف اسم پر آتا ہے، اور لم ہے یہ صرف فعل پر آتا ہے، یہ جو ہے صرف فعل پر داخل ہوگا، لم اسم پر نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ حرف کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں، یعنی وہ حروف جو اسم اور فعل دونوں پر آتے ہیں، اور وہ حروف جو صرف اسم پر آتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ حروف جو صرف فعل پر آتے ہیں۔ اب یہاں ایک مثال جیسے مؤلف نے دی ہے، اسم کی مثال جیسے ہے فہل انتم،
فہل انتم شاکرون، یہ حل جو ہے انتم پر داخل ہے جو کہ اسم ہے، تو کیا تم شکر گزار بنو گے؟ تو کیا تم شکر گزار ہو، شکر ادا کرنے والے ہو؟ یا اسی طرح سے حل تقرؤون القرآن، حل تقرؤون القرآن، حل تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ تو یہاں ہم نے دیکھا حل یہ فعل پر بھی آیا، یہ فعل ہے، یہ انتم اسم ہے، حل اسم اور فعل دونوں پر آ رہا ہے۔ آئی بات میں؟ من ہے، الہ ہے، یہ صرف اسم پر آتے ہیں، جیسے من بنارس الہ دہلی، یعنی بنارس سے دہلی تک۔ اور اسی طرح سے لم یہ فعل پر آئے گا، جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد۔ تو یہاں ہم نے دیکھا یہ صرف فعل پر آ رہا ہے، یہ صرف فعل پر آ رہا ہے۔ آئی بات میں؟ تو کچھ حرف ایسے ہیں جو اسم اور فعل دونوں پر آتے ہیں، جیسے حل ہے، یا اسی طرح سے ما بھی ہے، یہ ما بھی اسم اور فعل دونوں پر آتا ہے، جیسے اسم کی مثال ما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے، یا اسی طرح سے ما ضرب زید، زید نے نہیں مارا۔ اور حل کی مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور بن یہ یا الہ یا حروف جارہ جو بھی ہیں یہ صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں، جیسے من بنارس الہ دہلی۔ لم یہ صرف فعل پر داخل ہوگا، جیسے ہم نے یہاں مثال دی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی کو مؤلف نے یہاں آج کے درس میں ذکر کیا ہے، چنانچہ کہتے ہیں قلت ثم قلت، پھر میں نے کہا والحرف ما عدا ذالک کحل وفی ولم، پھر میں نے کہا کہ اور حرف اس کے علاوہ ہے، یعنی جو علامتیں ذکر کی گئیں ان علامتوں کے علاوہ جو علامتیں ہیں وہ جس میں نہیں پائی جائیں وہ حرف ہے۔ وَأَقُولُ میں کہتا ہوں یُعْرَفُ الْحَرْفُ بِأَنْ لَا يَقْبَلَ شَيْئًا مِنَ الْعَلَامَاتِ الْمَذْكُورَةِ لِلْإِسْمِ وَالْفِعْلِ وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ۔ اب میں کہتا ہوں جانا جاتا ہے حرف اس طور پر کہ وہ مذکورہ علامتوں میں سے کسی کو قبول نہیں کرتا ہے، اسم کی علامتیں ہوں یا فعل کی علامتیں ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اب میں یہ کہتا ہوں کہ حرف پہچان ہوتی ہے اس کی اس طور پر کہ وہ اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کسی بھی علامت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، اور وہ 3 قسموں پر ہے، یعنی اس کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 ما يدخل على الاسماء والافعال كحل، وہ حروف جو اسماء اور افعال دونوں پر داخل ہوتے ہیں، جیسے حل۔ ومثال دخولها على الاسم، اور اس کی مثال اسم پر داخل ہونے کی قولہ تعالی، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ ومثال دخولها على الفعل قولہ تعالی، اور اسی طرح سے اس کی فعل پر داخل ہونے کی مثال اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ۔ تو یہاں دیکھیں أَتَاكَ یہ فعل ہے، اس پر حل داخل ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں نمبر 2 وَمَا يَخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ كَفِي۔ نمبر 2 وہ حروف ہیں جو اسماء کے ساتھ خاص ہیں، جیسے فی، اللہ رب العالمین کے فرمان وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جنت، یا اسی طرح سے جنت کے علاوہ اور دوسری نعمتیں وغیرہ۔ تو آسمان میں تمہارا رزق ہے اور اسی طرح سے وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ نمبر 3 وما يختص بالافعال،
اور اسی طرح سے نمبر 3 وہ حروف جو افعال کے ساتھ خاص ہیں، کلم، جیسے لم فی قولہ تعالی، اللہ رب العالمین کے فرمان میں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ حروف کی علامت ہوئی، اور آج کے درس میں حروف کی علامت کے بارے میں ہم نے جانا کہ حروف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم یا فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہ آتی ہو، اور پھر ان حروف میں سے بعض حروف ایسے ہیں جو اسم اور فعل دونوں پر آتے ہیں، جیسے حل ہے یا اسی طرح سے ما ہے، اور بعض حروف ایسے ہیں جو صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں، جیسے من ہے، فی ہے، الا وغیرہ حروف جارہ ہیں، اور اسی طرح سے بعض حروف وہ ہیں جو صرف فعل پر آتے ہیں، جیسے لم۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔